ناصر یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا اختیار میرا خیال اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا سکے ان کی مذاکراتی ٹیم کی. تو اتنی بے اختیار اگر گورنمنٹ ہوگی تو مذاکرات کیسے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید چودھری صاحب، بالکل جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے اس چیز کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ ملاقات جو ہے وہ کرائے گی خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات خان صاحب سے ہو رہی ہے اور وہ مذاکراتی ٹیم کے جو ہے وہ ممبر ہیں. اب یا تو جو باقی مذاکراتی ٹیم ہے وہ اعتماد نہیں کرتی گنڈا پور صاحب کو، یا پھر ان کا کوئی اپنی کوئی تقسیم یا ڈویژن چل رہی ہے جماعت میں کہ کیونکہ وہ اکیلے مذاکرات اگر کر رہے ہیں یا کوئی ان سے بات چیت کر رہے ہیں یا جو بھی وہ ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے مذاکراتی ٹیم کو، تو پھر یہ ان کا مسئلہ ہے. اور اب اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پوری مذاکراتی ٹیم نے وہاں محفل لگانی ہے جیل کے اندر، تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اگر یہی ریکمنڈیشن ہے تو اس کی بھی اجازت مل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی، یہ غلط ہے کہنا کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے خان صاحب سے. ٹھیک ہو. اچھا ویسے شوکت صاحب یہ ملاقات کر کے کرنا کیا ہے کمیٹی نے؟ کیونکہ دو ہی آپ کے مطالبے ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا کوئی تیسرا مطالبہ بھی نہیں ہے، اور دو مطالبے پہلے سے آپ نے کمیٹی کے سامنے رکھ دی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے وعدہ کر دیا تھا کہ ہم تحریری طور پر چارٹر اور ڈیمانڈ پیش کر دیں گے. تو اب یہ میٹنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب مذاکرات ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان کو تو اپڈیٹ رکھنا ہے اس ساری صورتحال سے، فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. جس طرح یہ جو حکومتی کمیٹی ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے اسی طرح جو دوسری کمیٹی ہے ان کے پاس یہ فیصلوں کا اختیار تو نہیں ہے، بات چیت کا اختیار ہے. جو چیزیں نکتے وہ خان صاحب سے ڈسکس ہو کے ہی آگے بڑھے گی نا. اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسس دیں گے، لیکن مجھے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو صبح سویرے جو ہے نا وہ بندوں کو بلا کے ہیلی کاپٹر پہ اور وہاں پہ 7 بجے ملاقات ہو جاتی ہے، جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، ملک کے مفاد کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، تو اس میں عمران خان کے لیے یہ کہنا کہ جی کیونکہ یہ جیل کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. تو ابھی اس سے پہلے کوئی ایک پروگرام میں تھے بیرسٹر صاحب تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس ایسے اختیارات تو نہیں ہے کہ ہم روزانہ ان کی ملاقات کریں. ہم نے روزانہ تو نہیں مانگا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں عمران خان کو اپڈیٹ کیا جانا چاہیے اور وہاں سے پھر جو بھی گائیڈ لائن ملتی ہے وہ آ کے بتانا چاہیے. دوسرا یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہوا ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس گورنمنٹ کو بے اختیار سمجھتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ اتنے بے اختیار ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں براہ راست جا کے. مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے مذاکرات کیوں نہیں کرتے. یہ کہتے تھے یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں مذاکرات نہیں کرتے. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. چلو یہ اگر ثابت کریں نا کہ ان کے پاس اختیار ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے ابھی تک؟ وہی جب مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے تو پھر وزراء کو کیوں آپ نے کھلا چھوڑا ہے کہ آپ کا مقصد صرف عمران خان صاحب سے ملاقات ہے یا پھر اپنے دونوں مطالبات منوانے ہیں؟ تو آپ اسٹک کریں اپنے دونوں مطالبات پہ. آپ کا ظاہر ہے کوئی تیسرا مطالبہ تو ہے نہیں، تو وہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں آپ نے لکھ کر دینا ہے، سمپل سی بات ہے، اور اس کے بعد مذاکرات کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا. جاوید چودھری صاحب دیکھیں سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی ہم نے کوئی ڈاکخانہ نہیں کھولنا ہے کہ میں نے خط لکھنا ہے پھر میرے خط کا جواب آئے گا. آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، اس کے منٹس ہوتے ہیں، اس منٹس پہ دستخط ہوتے ہیں دونوں ٹیموں کے. یہ کہنا کہ جی انہوں نے لکھ کے نہیں دیا، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے عمران خان نے مذاکرات کی ٹیم بنائی تھی اور یہ 2 ہفتے یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں تو کسی نے اپروچ نہیں کیا، ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ مذاکرات کمیٹی بنی ہے کہ نہیں بنی. اب یہ تو دیکھیں وقت حکومت پہ زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے، جو اس وقت ملک کے حالات آپ کو سامنے ہیں. یہ لاکھ ہے کہ ہم نے ملک کو ٹریک پہ ڈال دیا، اڑان کر رہے ہیں ہم. بھائی اڑتے رہو نا، آپ بے شک اڑتے رہو، لیکن ملک پہ کچھ دے تو دو نا. لوگوں کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ کہاں سے یہ اڑان پروگرام شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کرے کامیاب ہو جائے، ملک ترقی کرے، لیکن کہاں ہے؟ نہ آپ بجلی دے سکتے ہیں، نہ آپ سرمایہ لا سکتے ہیں. لوگ تو بھاگ رہے ہیں، آپ کی جو انڈسٹری چلے گی نہیں، آپ کے جو تو وہ کہاں سے آپ کے سرمایہ آئے گا؟ کہاں سے؟ ریمیٹنسز بھی ابھی جو میرے خیال سے کوئی میں نے دیکھا ہے کسی اس میں کہ جو 2 ہفتوں کے جو ریمیٹنس ہے اس میں کمی آ گئی ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ملک مشکل میں ہے، اگر ملک کو مشکل سے نکالنا ہے تو کم از کم اپنے وزراء کو ہی کہہ دیں کہ غلط بیانات نہ دیں. یہ پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ تو جی انتشاری ٹولہ، یہ تو جی دہشت گرد ہے، ان سے ہم مذاکرہ، جیسے ہم پہ کوئی احسان کر رہے ہیں.
بھائی ملک کے لیے کر رہے ہیں تو ملک کے لیے بات کرو نا. ٹھیک ہو رانا صاحب. جی بالکل. رانا صاحب دیکھیں, اب دیکھیں فارن ریمیٹنس میں کمی آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں 15 دنوں میں بہت نیچے چلے گئی ہیں ریمیٹنس, اور اس کا ظاہر ہے پورے ملک کو نقصان ہے, آپ کو بھی نقصان ہے, گورنمنٹ ہیں آپ, اور اب آپ ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو منٹس ہیں انہی کو آپ چارٹر آف ڈیمانڈ سمجھیں, تو آپ سمجھ لیں اور معاملات آگے بڑھائیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ریمیٹنسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی. یہ فگر جب ابھی تو ریلیز ہونے ہیں دسمبر کے, جب ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں 30-40% اوپر ہی نظر آئیں گے, اور اوور آل بھی یہی ٹرینڈ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم بجلی نہیں دے سکتے, بجلی تو وافر ہے ملک کے اندر, اب وہاں یہ چوری روکیں گے, نہیں وہاں چوری روکیں گے تو وہاں بجلی دے دیں گے, ہم پوری دے دیں گے. اب مسئلہ یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ آپ بجلی دیں, لوڈ شیڈنگ کم کریں, ہم ان کے وعدے پہ لوڈ شیڈنگ کم کر دیتے ہیں, اور یہ ان کا جو وعدہ ہوتا ہے کہ ہم چوری روکیں گے وہ یہ پورا نہیں کرتے, کیونکہ پولیس تو ان کے پاس ہے وہاں. تو یہ مسئلہ ہے, مسئلہ اس کو غلط بیان نہ کریں کہ بجلی نہیں وہاں ہم پوری کر سکتے, بجلی پوری ہے, وافر ہے, آپ لے لیں, ذمہ داری اٹھا لیں کہ نقصان آپ پورا کریں گے, وہاں سے یہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ حکومت اس کو سچے دل سے چاہتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں. تو جو لکھنے تاریخ لیں سر آپ, نہیں یہ جو لکھنے وغیرہ کی جو بات ہے کہ لکھ کے دے دیں, دیکھیں ایک تو اعتماد کا فقدان ہے, اور ان کے ساتھ جتنے بھی آج تک مذاکرات ہوئے ہیں انہوں نے یو ٹرن لے لیا, اینڈ میں خان صاحب نے کلین کھینچ دیتے ہیں, یہ تو ایک فیکٹ ہے. تو دوسرا یہ کہ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دے دیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے, کیا یہ اندر کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں, اندر یہ این آر او چاہتے ہیں, اور باہر جو ہے عوام کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں, تو پھر یہ کہیں کہ ہم نے لکھ کے نہیں دینا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں اور یہ لکھ کے دے دیتے ہیں, تو اگر ان کا یہ خدشہ ہے کہ جی ہم وہ دکھائیں گے عوام کو, تو پھر اس سے یہ کیوں گھبرا رہے ہیں. اور اگر میں اور آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم زبانی کلامی کریں, اس کے بنسبت ہم لکھ کے کریں, کون سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے, کون سے زیادہ حتمی ہے, وہ جو آپ لکھ کے کریں. انسیکیورٹی کیا ہے ان کو, کیوں نہیں لکھ کے دے رہے؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اندر یہ کوئی اور بات ہے اور باہر عوام کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں. بس آپ لوگ عوام کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو اندر سے یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ گول پوسٹ چینج نہ ہو نا. اب یہ کہیں کہ یہ پہلے چیپٹر میں یہ ہے, پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع کر دیں, پھر چیپٹر نمبر 3 پہ پہنچ جائیں, پھر 5 پہ پہنچ جائیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب اگر ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ اپنی ڈیمانڈ رکھیں سامنے, ہم اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں, ہم بھی لکھ کے جواب دیں گے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم آپ سے لکھ کے مانگ رہے ہیں, آپ بھی مانگیں کہ آپ بھی لکھ کے ہمیں پھر اس کا رسپانس دیں, ہم لکھ کے دے دیں گے. تو اب یہ کہنا کہ ابھی ہم لکھیں گے, یہ تو بچوں والی ضد ہے نا. اب میں نے آپ کو اتنی ساری وجوہات بتا دی کہ لکھ کے دینے میں کیا حرج کیا ہے, کیا ان کو اگر اچھا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم بول رہے ہیں وہ منٹس تو ہیں, تو انہی کو, تو یار آپ وہ اگر منٹس ہیں آپ ان کو مانگ رہے ہیں تو آپ لکھ کے دے دیں, کہانی ختم ہوگی. ویسے شوکت صاحب یہ ایشو تو بڑا سمپل ہے, آپ اس طرح کریں, لکھیں اسے خود ہی پبلک کر دیں, بجائے اس کے کہ یہ پبلک کریں. آپ لکھیں جی یہ ہماری 2 ڈیمانڈز ہیں اور ہم کمیٹی کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں اور بس, اور اسے پبلک کر دیں, بجائے اس کے کہ یہ پبلک کریں اس کو, تو ایشو تو آسان ہو جائے گا. لیکن آپ کے جواب سے پہلے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.